مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ اکول ٹو یہ نعت فروش، وعظ فروش اکول ٹو دین فروش، ان کے خلاف ایک مہم شروع ہو چکی ہے اور غلامان مصطفیٰ کے اندر ایک شعور کی لہر بیدار ہو چکی ہے۔ ایسے میں مگر ان ظالموں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل کو، محافل نعت کو، محافل میلاد کو اور ذکر رسول کی محافل کو اور اس ماحول کو اتنا انہوں نے بیمار کر دیا ہے، غیر سنجیدہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسی ایسی پوسٹیں میرے پاس اور ایسے اس حوالے سے ان لوگوں کی خرافات کے چیزیں لوگ مجھے سینڈ کر رہے ہیں کہ میں حیران ہو گیا ہوں۔ ایک آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں، مگر ایسے میں ہم کیا کریں؟ اب ریسکیو کرنا ہے۔ جب ریسکیو کرنا ہو تو کئی چیزیں جو ہیں ان میں جو پراپر سسٹم ہوتا ہے اس سے ہٹ کر عارضی جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور استعمال میں لایا جاتا ہے، اور آپ دوسرے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جگاڑ لگاتے ہیں، تاکہ یہ جو انہوں نے زخمی کر دیا ہے سارے ماحول کو اور بیمار کر دیا ہے، غیر سنجیدہ کر دیا ہے، اس ماحول کو کیسے بہتر کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم صرف ان کو گالیاں نہ دیں، اور گالی دینی بھی نہیں چاہیے اور ان کو برا بھلا نہ کہیں، اب مثبت طرف آئیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چند چیزوں کو آپ اپنا لیں، انشاءاللہ العزیز یہ محافل کا ماحول بہت بہتر ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس حوالے سے 10 چیزیں عرض کروں گا کہ نمبر 1، سب سے پہلے محافل کا جو پیریڈ ہے، دورانیہ ہے، وہ مختصر رکھیں۔ نمبر 2، آج کا جو بیان ہے وہ اس حوالے سے، یعنی وعظ فروش جو ملا ہیں اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ آپ پڑھے لکھے سنجیدہ واعظین کو دعوت دیں۔ جو بھی وعظ کرنے والا وعظ فروش ہے یا کوئی خطیب ہے جو پہلے سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے یا ریٹ اپنا بتاتا ہے، اس کو بالکل نہ بلائیں۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ اشتہار کیسے بنائیں گے، پوسٹیں کیسی چلائیں گے، یعنی ایڈورٹائزمنٹ کیسے کریں گے، سمجھ جائیں کہ یہ شہرت کا بھوکا ہے، بین کر دیں۔ ایسے ہی اس کو نہ بلائیں کہ جو لطیفے، چٹکلے اور قصے کہانیاں سناتا ہے، اسے کہیں حضرت صاحب آپ نے آنا ہے، ہم حسب استطاعت انشاءاللہ خدمت کریں گے، مگر آپ نے قرآن اور حدیث ہمیں سنانا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ اتنی بڑی محفل میلاد میں اس کو آپ منا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر کی مجالس ہیں وہ بڑی اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ دیگیں بہت زیادہ ہیں، سٹیج بہت بڑا ہے، لوگ بہت نہیں، وہ ذکر رسول کی وجہ سے بڑی ہوتی ہیں، چاہے چند لوگ بیٹھے ہوں۔ اس نے کوئی درس نظامی کیا ہے، کوئی ایم اے کیا ہوا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق رابطہ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو لہذا اگر نہیں ہے تو پھر نہ بلائیں۔ ایسے ہی کامیابی کا معیار بنائیں۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ وہ دیگیں نہیں ہیں، میں نے عرض کیا وہ تعداد نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری جو محفل ہے وہ تربیت والی ہوئی ہے کہ نہیں، اس کے اندر بیٹھ کر اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں، محبت رسول کے جو حقیقی ثمرات ہیں اس کے ملنے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں، تربیت اور روحانیت اور رضا الہی کو پیش نظر رکھیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی کئی کمپنیاں ہیں اور ریئل اسٹیٹس ہیں کہ جو وہ بڑے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں وہ عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں وہ ہو رہی ہے، ابھی ہونی ہے کہ انہوں نے ایک ریئل اسٹیٹ بہت بڑے ہیں، انہوں نے عمرے کے پتہ نہیں کتنے 33 وہ پتہ نہیں کہ 34-35 وہ عمرے کے ٹکٹ رکھے ہیں، اور کراچی سے لے کر پشاور تک جو ہے وہ واعظین کو اور نعت خوانوں کو بلایا ہوا ہے، اور انہی نعت خوانوں کو جن کے خلاف مہم چلی ہوئی ہے۔ اور کیا ہے، اور پتہ چلا ہے کہ چند دن پہلے ان کے ایک بھائی صاحب نے وہاں پر میوزیکل شو کرایا ہے، اب وہ یہ شو کروانے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اصل میں یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ اپنے کام پر، کمپنی پر، پروجیکٹ کی مشہوری پر لگانا ہے، ایڈورٹائزمنٹ پہ لگانا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ایڈورٹائزمنٹ کی اپنی چیزیں جو طے کی ہوتی ہے، اخبار میں اشتہار ہے، ٹیلی ویژن پر اشتہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محافل بھی کرانی ہے تاکہ علماء کے نام پر زیادہ سے زیادہ لوگ۔ اور میں عملی طور پہ آپ کو مشاہدہ بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں ان نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا، کھانا شانا یہ وہ ذاتی میرے تعلق تھے، مگر مجھے کہنے لگے وہاں باتوں میں کہ میں ممبر رسول کو اور اپنے جو محافل ہیں اور اس سارے معاملات کو میں ان کے لیے یعنی ان کا رابطہ کراؤں لوگوں کے ساتھ، اور یہاں تک مجھے کہا کہ آپ کو یہاں کہتے ہیں تو آفر دفتر بھی ایک بنا دیتے ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی بہت بڑا کوئی ایونٹ اگر وہ بنانا چاہتے ہیں اور ایونٹ جو ہے وہ منعقد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں۔
تو میں نے گھر آ کر توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور میں نے کہا کہ میری مولویت برائے فروخت نہیں ہے، میری مولویت برائے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، میں نے نبی پاسم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے لیے استعمال نہیں ہوں گا۔ اور یہ بات بھی کریں کہ جب بھی آپ نے محفل کروانی سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ اخلاص کے ساتھ مجھے محفل میلاد یا محفل نعت ذکر مصطفیٰ کی محفل جو ہے وہ منعقد کرنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی قبضہ گروپ کو اور دنیا دار کو مہمان خصوصی نہ بنائیں، اور جو بھی خطیب آئے اسے چٹکلے لگا کر محفل کا جو ماحول ہے اسے غیر سنجیدہ نہ کرنے دیں۔ اور وہ واعظ فروش ہو، کوئی واعظ ہو، خطیب ہو یا نعت خواں ہو، بار بار ہاتھ کھڑے کر لو، ہاتھ نیچے کر لو، اب یہ کر لو، اب وہ کر لو، اب اونچی بولو، اب اس کا حضرت صاحب آپ قرآن و سنت کا پیغام دیں، ہمارے دل سن رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، اور ان لوگوں نے کتنا ماحول کو بگاڑا ہے۔ یہ ایک پوسٹ دیکھ لیجئے کہ ان کی کیا غیرت ہے، کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ کون ہے مولانا صاحب؟ یہ جو ہماری محفل میلاد میں آ رہے ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے گا، یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کون ہے جو محفل میلاد میں آئیں گے اور آ کر وہاں پہ کیا درس دیں گے، اور اس کا کیا اس کی حیثیت ہے۔ ہاں جی، جو ہر وقت چٹکلے، مراسی پنا، ٹھٹھے بازی، ہاں جی، اور پتہ نہیں ہے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی۔ اور یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو نعت خواں ہیں جنہوں نے اپنی ساتھ تصویریں دی ہیں، یہ ان کو شرم نہیں آئی کہ ہماری محفل میلاد کے اندر اس کیمپ کا بندہ آ رہا ہے جو آج تک محفل میلاد کو بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، اور اب یہ لوگ آ رہے ہیں اور ان نعت خانوں نے ہی ان سے رابطہ کروایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چند چیزیں ہیں جس پر غور کریں۔ انشاءاللہ اگلی بات، باقی میں ان سے بھی وعظ کرنے والوں سے اور نعت خانوں سے بھی کہوں گا، خدا را آپ سب کچھ اللہ کے لیے کیجئے، اور دین کے کام کرنے کے لیے جو اصول دیا بزرگوں نے، تما نہ کر، منع نہ کر اور جمع نہ کر۔ چودھری کے ڈیرے کا کتا بھوکا نہیں مرتا، دین کا خادم کیسے بھوکا مر جائے گا؟ اس لیے خدا را اپنی آخرت کو سامنے رکھیے، اللہ اور رسول کے لیے